اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد ثانی، باب 8واں، میاں بیوی کے باہمی تعلق کے باب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ اور فصل پہلی اور پارٹ نمبر 42، پیج نمبر 42 سے حدیث نمبر 18۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلند آواز سے بات کرتے سنا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ کو سرجنش کرنے کے لیے آگے بڑھے اور کہا، کیا تمہیں خبر نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کر رہی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان حائل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر غصے کی حالت میں گھر سے نکل گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے مزاحاً فرمایا، دیکھا میں نے تمہیں اس آدمی سے کیسے بچا لیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن نہ آئے، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی تو دونوں کو باہم شیر و شکر پایا۔ عرض کرنے لگے، مجھے اپنی صلح میں بھی اسی طرح شامل کیجیے جیسے اپنی لڑائی میں شامل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے شامل کیا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام حیثمی نے فرمایا ہے اس کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں۔ حدیث نمبر 19۔ حضرت عطاء بن ابی رباح تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عبید بن عمیر سے فرمایا، اب وقت ملا ہے ہماری ملاقات کے لیے؟ انہوں نے عرض کیا، اماں جان، میں وہی کہتا ہوں جو پہلے لوگوں نے کہا تھا کہ کبھی کبھار ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہم نے تمہاری اس عجمی زبان کی بدولت ہی تمہیں دعوت دی ہے۔ حضرت عبید بن عمیر نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو سب سے حیران کن بات دیکھی ہو اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر فرمایا، جن راتوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام میرے یہاں ہوتا تھا، ان میں سے ایک رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم مجھے الگ چھوڑتی ہو کہ میں آج رات اپنے رب کی عبادت کروں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں آپ کے قرب کو پسند کرتی ہوں، مگر اس چیز کو بھی پسند کرتی ہوں جو آپ کو پسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلسل روتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر تشریف فرما رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک
آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ زمین بھی تر ہو گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نماز فجر کی اطلاع دینے حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روتے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، حالانکہ آپ کے وسیلے سے تو آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، اس کے لیے بربادی ہے جس نے اسے پڑھا اور اس میں غور و فکر نہ کیا، اور وہ آیت یہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، آخر تک مکمل آیت۔ اسے امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 20، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں فتح کروا دیا۔ آگے طویل حدیث ہے جس میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے دسترخوان پر حیث کھجور، مکھن اور گھی کی آمیزی سے تیار کیا گیا میٹھا کھانا رکھوایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بلاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ولیمہ کیا تھا۔ پھر ہم مدینہ منورہ کی طرف نکلے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہیں چادر میں لپیٹے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری کے وقت اونٹ کے پاس بیٹھ گئے اور اپنا گھٹنا رکھ دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹانگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ کر اونٹ پر سوار ہوئیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابن سعد، ابن جوزی اور ابن عساکر کی بیان کردہ روایت میں ہے کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھنے لگیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی ران جھکائی تاکہ وہ اس پر قدم رکھ کر چڑھ سکیں، لیکن انہوں نے ادباً ایسا کرنے سے انکار کیا اور اپنا گھٹنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ران مبارک پر رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سواری پر بیٹھنے میں مدد فرمائی۔ امام بدر الدین عینی نے بیان کیا ہے کہ واقدی نے کہا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ اپنا پاؤں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ٹانگ پر رکھیں، اس لیے انہوں نے اپنا گھٹنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر رکھا تھا۔ حدیث نمبر 21، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے پاس تھے کہ امہات المومنین میں سے کسی دوسری نے پلیٹ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیجا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس زوجہ مطہرہ کے گھر تشریف فرما تھے انہوں نے خادم کے بازو پر ہاتھ مارا جس سے پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پلیٹ کے ٹکڑے جمع کرنے لگے اور پھر اس کھانے کو جمع کرنے لگے جو اس برتن میں تھا۔ پھر فرمایا، تمہاری ماں یعنی ام المومنین کو غیرت آ گئی تھی کہ پلیٹ توڑ دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خادم کو ٹھہرا لیا، یہاں تک کہ جس زوجہ کے گھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ان سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح پلیٹ منگوا کر ان کے گھر واپس بھیجی جن کی پلیٹ ٹوٹی تھی، اور ٹوٹی ہوئی پلیٹ اسی گھر میں رکھ دی جہاں وہ ٹوٹی تھی۔
مگر کوئی سخت کلمہ ارشاد نہیں فرمایا اور نہیں زجر و توبیخ کی۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں فصل نمبر 1 مکمل ہوئی، پیج نمبر 47 پر۔ اور فصل نمبر 2، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کا حکم۔ شوہر اور بیوی کا باہمی تعلق ایک دوسرے سے خلوص، وفا اور محبت کے ذریعے دیر پا بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ دونوں زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھنے کے لیے فعال اور متحرک کردار ادا کرتے ہیں۔ معاشرے اور ریاست میں خواتین کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن مجید کی ایک پوری سورہ کا نام النساء ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شوہروں کو نصیحت فرماتے کہ اپنی بیویوں سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ حسن اخلاق اور بھلائی کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے اہل و عیال ہیں، اور مردوں میں سے بہترین ان شوہروں کو قرار دیا گیا ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاق، کفایت، نان و نفقہ کی فراہمی اور برتاؤ میں بہترین ہے۔ القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ روم آیت نمبر 21۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم فقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 اور 223۔ اور آپ سے حیض، ایام ماہواری کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں وہ نجاست ہے، سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ، اور اپنے لیے آئندہ کا کچھ سامان کر لو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو۔ اور اے حبیب، آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کے حضور ان کی پیشی بہتر رہے گی۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ
من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. سورہ نساء آیت نمبر 127. اور اے پیغمبر، لوگ آپ سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور جو حکم تم کو پہلے سے کتاب مجید میں سنایا جا رہا ہے وہ بھی ان یتیم عورتوں ہی کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ حقوق نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور چاہتے ہو کہ ان کا مال قبضے میں لینے کی خاطر ان کے ساتھ خود نکاح کر لو، اور نیز بے بس بچوں کے بارے میں بھی حکم ہے کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہا کرو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ اور دستور کے مطابق عورتوں کی بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ امام بیہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے اسی طرح بن سنور کر رہوں جس طرح میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے بناؤ سنگار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اس پر واجب اپنے تمام حقوق حاصل کر لوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريدة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم نے اپنی منکوحہ عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے بھی پہلے طلاق دے دی ہے تو انہیں ایسی صورت میں مناسب خرچہ دے دو، وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، بہر طور یہ خرچہ مناسب طریق پر دیا جائے، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 236۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 19، 20 اور 21۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور انہیں اس غرض سے نہ روک رکھو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے جاؤ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری کی مرتکب ہوں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہوں، تب بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو۔ کیا تم ناحق الزام اور صریح گناہ کے ذریعے وہ مال واپس لینا چاہتے ہو؟ اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے پہلو بپہلو مل چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 4۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، پھر اگر وہ اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو تب اسے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ مرد عورتوں کے محافظ اور کفیل ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پس نیک بیویاں اطاعت اختیار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی و سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو، اور اگر نہ سمجھیں تو انہیں خواب گاہوں میں خود سے علیحدہ کر دو، اور اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہوں تو ان سے تادیباً عارضی طور پر الگ ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ رضائے الہی کے لیے تمہارے ساتھ تعاون کرنے لگیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ فصل نمبر 2 کی آیت پاک کا تذکرہ یہاں مکمل ہوتا ہے، اور پارٹ نمبر 42 بھی مکمل کرتے ہیں پیج نمبر 52 پر جلد ثانی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔